بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں چودھری عامر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں عکاس ٹی وی۔ ناظرین، بیماریوں کا آنا جانا دنیا کے نظام کا حصہ ہے۔ بعض بیماریاں وبائی شکل اختیار کر کے پورے معاشرے کو متاثر کرتی ہیں۔ آج کل کرونا وائرس بھی ایک وبائی مرض کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق کرونا وائرس عام وائرل انفیکشن نزلہ زکام ہی کی طرح کا وائرس ہے، تاہم یہ تیزی سے انسانوں کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اس وائرس کے اثرات کچھ دنوں بعد ظاہر ہوتے ہیں، مگر اس سے قبل ہی یہ عموماً دیگر انسانوں کو متاثر کر چکا ہوتا ہے۔ اس بیماری نے بظاہر دنیا کو بڑے پیمانے پر متاثر کیا ہے۔ یہاں ایک سوال ہر ایک کے ذہنوں میں ابھرتا ہے کہ بیماریاں اور مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے بحیثیت مسلمان ہمیں قرآن و حدیث کی تعلیمات سے استفادہ حاصل کرنا ہوگا۔ کرونا وائرس کی ساری دنیا میں پھیلتی وبا اور اس سے ہونے والی ہلاکتوں کی ذمہ داری امریکہ چین پر ڈال رہا ہے، جبکہ چین امریکہ کو اس کا مجرم گردانتا ہے۔ ایسے حالات میں ایک مسلمان کا تو ایمان ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ نے تقدیر میں لکھ رکھا ہے۔ صحت اور بیماری بھی اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے اور یہ تقدیر کا حصہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا ارشاد ہے کہ یقین جانو اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ یہاں ایک سوال اور انسان کے ذہن میں ابھرتا ہے کہ اگر اللہ ہی تقدیروں کا مالک ہے تو کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں امریکہ اور چین ایک دوسرے کو کیوں مجرم ٹھہرا رہے ہیں؟ تو جناب اس کا جواب بھی قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کے اپنے اعمال بھی مصیبتیں اور پریشانیاں آنے کا سبب بنتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور بہت سے کاموں سے تو وہ درگزر ہی کرتا ہے۔ بعض احادیث میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت وضاحت کے ساتھ ان اعمال کی نشاندہی فرمائی جن کی وجہ سے خطرناک بیماریاں آتی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کسی قوم میں کھلم کھلا بے حیائی ہونے لگتی ہے تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان کے گزرے ہوئے لوگوں میں نہیں ہوتی تھی۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ معاشرے میں بے حیائی اور گناہوں کے پھیلنے کی وجہ سے ہی نت نئی اور خوفناک بیماریاں پھیلتی ہیں جن سے معاشرے کا ہر طبقہ متاثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں اپنے انسانوں پر کسی بھی صورت میں کوئی بیماری لاتا ہے تو ساتھ ہی اس کا علاج اور اس بیماری کی تشخیص کا شعور بھی عطا فرماتا ہے۔ کرونا وائرس انسانوں سے دوسرے انسانوں تک منتقل ہوتا ہے اور اس کے اثرات بھی بیمار ہونے کے بعد ہی ظاہر ہوتے ہیں، مگر کرونا کے مریضوں کو قرنطینہ میں دیکھ بھال کرنے والے ڈاکٹروں کی جدید تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان میں دو انتہائی اہم اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ کرونا کے مریض زبان کے ذائقے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ اگر آپ کو کھٹی میٹھی یا کڑوی اشیاء جیسے نمک، مرچ، مسالے دار کھانا، کڑوی گولی یا میٹھا کھانا کھانے کے ذائقے کا پتہ نہیں چل رہا تو جان جائیے کہ آپ کرونا کے مرض سے متاثر ہو چکے ہیں۔ اس کی دوسری علامت یہ ہے کہ مریض سونگھنے کی صلاحیت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ آپ میں سے کسی کو کسی بھی پھول، پرفیوم یا کھانے وغیرہ کی خوشبو محسوس نہیں ہو رہی، یا آپ کا ناک کسی بھی خوشگوار اور ناخوشگوار بو سونگھنے کی حس سے محروم ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کورونا کے مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ لہٰذا چاہے آپ میں ظاہری علامت نہ بھی ہو، فوراً خود کو گھر کے تمام افراد سے الگ کر کے قریبی قرنطینہ سینٹر پہنچ جائیں تاکہ بروقت علاج سے آپ کی جان بچائی جا سکے۔ اور اگر آپ میں کورونا کی تمام علامات بھی موجود ہوں جیسے بخار، زکام، نزلہ، سر درد، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے چکھنے اور سونگھنے کی حس بالکل ٹھیک کام کر رہی ہے تو پھر آپ کو مبارک ہو، آپ کو کرونا وائرس نہیں بلکہ موسمی بیماری ہے۔ کرونا کے 70% متاثرین کے چکھنے اور سونگھنے کی حس ختم ہو جاتی ہے، اور جب یہ صحت یاب ہو جاتے ہیں تو ان کی حس بھی بحال ہو جاتی ہے۔ ہسپتالوں اور پرائیویٹ کلینکس میں ڈاکٹرز کرونا کی تشخیص کے لیے آنے والے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے لوگوں سے 6,000 سے 12,000 تک کی فیس ہتھیا رہے ہیں۔ ڈاکٹروں کے مطابق یہ خدا کی طرف سے کرونا متاثرین کو تلاش کرنے کی ایک نعمت ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ برائے مہربانی آج سے کرونا سے خوفزدہ ہونا چھوڑ دیں،
معمولی زکام، نزلہ یا بخار کی صورت میں خود کو کرونا مریض نہ سمجھیں۔ اگر پھر بھی شک ہو تو سب سے پہلے اپنے گھر میں ہی اپنی سونگھنے اور چکھنے کی حس کو چیک کریں۔ گھر میں نمک، مرچ یا کوئی کڑوی گولی منہ میں رکھ کر دیکھیں کہ ذائقہ محسوس ہو رہا ہے یا نہیں، اور سینٹ یا عطر یا کسی بھی خوشبو کو سونگھ کر دیکھیں کہ آپ کو اس کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے یا نہیں۔ اگر آپ کی سونگھنے اور چکھنے کی حس صحیح کام کر رہی ہے تو پھر پریشان نہ ہو، نہ ہی گھر سے نکلیں۔ قرنطینہ سینٹر میں بھی مریض کو پہلے کڑوی گولی کھلا کر چیک کیا جاتا ہے کہ ذائقہ محسوس ہو رہا ہے یا نہیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق بہت سے مریض عام بخار کی وجہ سے خود کو کرونا متاثر سمجھ کر قرنطینہ پہنچ جاتے ہیں، جنہیں چیک کر کے واپس بھیج دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ مبارک ہو، آپ کو کرونا نہیں ہے۔ لیکن خدا کے لیے کرونا سے خوفزدہ ہو کر اپنی جان اپنے ہاتھوں سے مت لیں۔ یاد رکھیں، زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے، اس لیے ڈرنا چھوڑ دیں۔ ہو سکے تو پورے گھر کو چکھنے اور سونگھنے کے تجربے سے گزار کر تسلی کریں کہ یہ سب خیریت سے ہیں یا نہیں۔ یاد رکھیں، اس وقت کرونا کا واحد علاج صرف احتیاط ہے، لہٰذا خود بھی احتیاط کریں اور گھر والوں کو بھی چیک کرتے رہیں۔ احتیاط اور صرف احتیاط کریں۔ سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھیں۔ اسلام تو پہلے ہی عالم انسانیت کو معاشرتی برائیوں سے بچنے کے لیے سوشل ڈسٹنس کا درس دیتا آیا ہے۔ آخر میں یاد رکھیں، جس انسان کو کرونا سے متاثر کرنے کا فیصلہ اللہ فرما چکا ہے تو اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ لہٰذا اللہ پر توکل رکھیں اور پرامن زندگی گزارتے رہیں۔ اپنے آپ کو گھر پر ہی اپنی سونگھنے اور چکھنے کی صلاحیت کو خود ہی ٹیسٹ کر کے آسانی سے کرونا کی تشخیص کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ پاکستان سمیت عالم انسانیت کو ہر قسم کی بیماری سے دور رکھے، آمین۔